آپ کو ایک ڈوری لینی ہے، رسی لینی ہے، سر سے لے کر پیر تک ایک شخص جس کے اوپر بد اثر ہے، جادو ٹونا ہے یا جو کوئی بھی ناکامی ہے اس کے ساتھ میں، سر سے لے کے پیر تک اس کا سے وزن دھاگا ناپنا ہے، اس کا پورا ڈیمونسٹریشن بھی آپ کو ساتھ ساتھ ہم دکھاتے رہیں گے۔ پورے قرآن پاک کی توانائی ہے مبین کے اندر، جو 7 مبین ہیں، 7 آسمانوں 7 زمینوں کی مکمل توانائی اور شفا جو کوئی بھی قرآن شریف کے اندر ہے۔ میں سب چیزیں آپ کو بعد میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ ہر مبین کا کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے۔ ہر مبین کے اندر قرآن پاک کی تمام تر توانائیاں موجود ہیں۔ ہم سر سے لے کر پیر تک ناپیں گے، 11 مرتبہ اس کی جو ہے ریپیٹیشن لگائیں گے، اس کے بعد ہم گرہ باندھیں گے، 7 گرہیں ہم باندھیں گے ہر مبین پر۔ مبین جیسے سورہ یاسین ہم پڑھتے رہیں گے، مبین پر جیسے ہم پہنچیں گے رک جائیں گے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے ہم گرہ باندھیں گے تاکہ سارا کا سارا بد اثر، سارا کا سارا بد نظر اس جگہ پر جا کر رک جائے اور قید ہو جائے اس گرہ کے اندر۔ اگر کوئی شیطانی بد اثر ہے تو آپ لیں گے کالا دھاگا، اگر کوئی انسانی بد اثر ہے یعنی کہ کسی انسان نے آپ کے اوپر جادو ٹونا کرایا تو سفید دھاگا بھی لے سکتے ہیں، آپ دونوں بھی لے سکتے ہیں۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے، دیکھیں آپ کو اگر لگتا ہے کہ کوئی زمینی کوئی اگر ہے بد اثر، اس کو کاٹ کرنے کے لیے آپ کو دھاگا لینا ہوگا ہرے رنگ کا۔ اگر آپ کو لگتا ہے آسمانی کوئی اگر بد اثر ہے تو آسمانی رنگ کا ہی آپ کو دھاگا لینا ہوگا۔ اگر کوئی بد اثر کوئی آپ سے کوئی کہتا ہے کہ خون کے اندر شامل ہو گیا، جیسے شیطان خون میں گھومتا ہے، تو پھر آپ کو لال رنگ کا یعنی کہ خون کے رنگ کا آپ کو دھاگا لینا پڑے گا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تمام تر دن اور رات کی اللہ تعالیٰ سے، دن اور رات کے رب سے ہم سفید اور کالا دھاگا ہی ہم استعمال کرنے والے ہیں۔ آپ چاہے سوتی دھاگا لیں، آپ کاٹن کا دھاگا لیں، آپ جیسا چاہے دھاگا لے سکتے ہیں۔ سادہ دھاگا آپ کو لینا ہے، چاہے تو آپ ڈوری لیجئے، چاہے آپ رسی لیجئے، چاہے آپ کوئی بھی چیز لیجئے، سفید اور کالے کے ذریعے صحیح کیجئے تاکہ جو کوئی بھی سفید اور کالا اس کے درمیان میں ہے وہ کٹ جائے، ہٹ جائے، صاف ہو جائے۔ مبین کا مطلب ہوتا ہے واضح کرنے والا، صاف کرنے والا، ختم کرنے والا۔ کوئی بھی چیز کو آپ کو جس وقت آپ ایک جگہ پہ جمع کرتے ہیں اسے مبین کہتے ہیں۔ 7 مبینیں دی گئی ہیں سورہ یاسین میں، اس لیے کہ ہر چیز کی توانائی ان 7 مبین کے اندر جمع ہو جائے، اور یہ جو توانائی ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ اس گرہ میں توانائی جمع ہوگی، اس شخص کو جا کے توانائی دے گی جو کہ سارا کا سارا بد اثر جس کا ہم کھینچنے والے ہیں۔ سورہ یاسین کا ایک نام سورہ دافعہ بھی ہے، جو کوئی بھی جادو ٹونا ہے دفع کرنے والا، صاف کرنے والا، کلیئر کرنے والا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو کوئی بھی بد اثر ہے، بد نظر ہے، کوئی بھی جادو ٹونا ہے، اسے صاف کرنے والا، اسے سورہ دافعہ دفع کر دے گی، کلین اور کلیئر کرنے والی ہے انشاءاللہ۔ سورہ یاسین کا جو نام ہے آپ کو شفا دینے والا ہے۔ اب ہم پوری کی پوری بات دھاگا تیار کرنے کا طریقہ کار بھی ہم سیکھ چکے ہیں۔ اس کو میں نے آپ کو بتایا کس طریقے سے رکھنا ہے، کہاں کس طریقے سے آپ ڈسپوز آف کرنا ہے، کس طریقے سے بدن کو کھینچنا ہے۔ آپ چاہیں تو ویڈیو کو اس وقت چھوڑ کر آپ باہر نکل سکتے ہیں، آپ بند کر سکتے ہیں ویڈیو کو۔ اگر چاہیں تو آپ کو بتاتا ہوں مبین، یہ 7 جو مبین ہیں اس کے نام بھی ہے جو عام طور پر لوگ نہیں بتاتے۔ پہلی مبین کا نام ہے جسے ہم نے پڑھ کر دم کیا پہلی گرہ پر، اس کا نام ہے امام المبین۔ دوسری مبین کا نام ہے بلق المبین۔ تیسری مبین کا معنی ہے زلال المبین۔ چوتھی کا نام بھی زلال المبین ہے کیونکہ اس کے اندر ہم جو ہے وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ 5ویں مبین کا نام ہے ادب مبین۔ 6ٹھی مبین کا نام ہے قرآن مبین۔ 7ویں اور آخری مبین کا نام ہے خصیب مبین۔ ہم سفید دھاگا بھی استعمال کر سکتے تھے لیکن ہم سیاہ دھاگا استعمال کریں گے کیونکہ جناتی، انسانی، شیاطینی جو کوئی بد اثر ہوگا وہ اس سیاہ دھاگے میں تو آ ہی جائے گا نا۔ چلے یہاں پہ اس کو ہم تیار کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ڈوری لینی ہے۔ کرنا کیا ہے کہ بیٹا اس کو یہاں پہ پکڑیے، ذرا ایسے سیدھے ہو کے کھڑے ہو جائیے، یہاں پہ رکھیے اوپر، فرام ٹاپ ٹو باٹم۔ ہم اوپر سے، یہاں ماتھے سے بھی ہم لے سکتے تھے لیکن اوپر سے لے رہے ہیں بالوں سے، اس لیے کہ بطور کلی جامع طور پر پورا وزن جو ہے ہمیں جو قد ہے پورا کا پورا ہمارے سامنے آ جائے۔ دھاگا تھوڑا ایکسیسو رکھیے گا تاکہ کمی بیشی ہو تو پورا ہو جائے۔ یہاں سے لے کر اور انگوٹھے کے ناخن تک آپ رکھ سکتے ہیں، یا چاہیں تو آپ زمین تک بھی لے سکتے ہیں۔ یہ آپ کا اب دھاگا کمپلیٹ ہو گیا۔ بیٹا اس کو چھوڑ دیجئے، اسے اب ریپیٹ کریں گے ہم 11 مرتبہ ابھی ہم ریپیٹ کرنے والے ہیں۔ اسے بیٹا اس کو پکڑو، 11 بار ہم اسے اب ریپیٹ کریں گے۔ تھوڑا سا پیچھے جائیں بیٹا۔ اچھا 11 کا عدد ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ آیت پاک سورہ فلق اور سورہ ناس بھی ہم دراصل پڑھنے والے ہیں۔ 11 بار آیت پاک اس میں آئی ہے سورہ فلق اور سورہ ناس میں۔ اب ہم یہ 11 طے لگا کر دھاگے کو اب ہم لے کر آ چکے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے اس شخص کی جس شخص کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے۔ سب سے پہلے آپ کو ایک گرہ لگانی ہے ڈھیلی سی، اس کے بعد میں آپ جس وقت آپ کو سورہ یاسین آپ پڑھ رہے ہوں گے، مبین تک آپ پہنچیں گے، اس کے بعد آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں گے، اس گرہ پر پڑھ کر پھونکیں گے اور گرہ کو
کس دیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کو ٹوٹل 7 مبین، جیسے آپ پھر آپ آگے بڑھیں گے سورہ یاسین، جیسے آپ پھر دوسری مبین پہ پہنچیں گے، پھر آپ دوبارہ ایک گرہ لگائیں گے اور پھر سورہ فلق پڑھیں گے ایک مرتبہ، سورہ ناس پڑھیں گے ایک مرتبہ، پھونک مارنے کے بعد پھر گرہ کس جائیں گے۔ اسی طریقے سے 7 گرہیں آپ لگا کر اس عمل کو پورا کر دیں گے۔ اب یہ تمام تر گرہیں 7 کی 7 آپ کی تیار ہو گئی ہیں پورے قد کے لحاظ سے۔ کرنا کیا ہے کہ جس وقت آپ یہ پڑھ رہے ہوں، جس وقت آپ یہ کر رہے ہوں، اس وقت وہ جو مریض ہے وہ درود شریف بغیر گنتی پڑھتا رہے۔ رات کو سوتے وقت اس کے سرانے پر، مریض کے سرانے پر آپ یہ پورے دھاگے رکھ کر صبح کو اٹھ کر آگ پر یا کوئلے پر آپ چاہیں تو اسے آپ جلا دیجیے، چاہے تو آپ سمندر میں جا کے اسے آپ ڈال دیجیے، تاکہ سارا کا سارا بد اثر بد نظر پانی میں بہہ جائے یا آگ پر جل جائے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، ہم قرآن پاک کے دل تک پہنچ گئے۔ اب شفا جادو ٹونے سے، بد اثر سے، بد نظر سے، جو کوئی بھی حاسدوں کا حسد ہوگا، شریروں کا شر ہوگا، اس سے آپ کو ملنے ہی والی ہے سورہ یاسین کے ذریعے سے۔ آپ کا اور آپ کی نسلوں کا بھلا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد جو کوئی بھی رکاوٹوں کی وجہ سے جو کوئی بھی کام تھے رکے ہوئے، وہ بھی انشاءاللہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کا بہت سارا بھلا ہونے والا ہے۔ ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچایا گیا جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے۔ نہ رہے گی کوئی بھی اداسی، نہ رہے گی کوئی بھی آنکھ پیاسی۔ ملائیے نمبر 0313 روشنی سینٹر کراچی سے آپ سے ڈاکٹر فہد ارتانی مخاطب ہوں۔ اپنے کسی بھی جسمانی یا روحانی بیماری کے لیے ادھر ادھر بھٹکنے سے بہتر ہے آپ جائیے وہاں جہاں آپ کے نصیب کی شفا لکھی ہے۔ ہمیشہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اس شخص کو بھیجنا میرے پاس جس کے نصیب کی شفا تو نے میرے ہاتھ پہ لکھی ہے۔ صاف صاف بتا رہا ہوں آپ کو، آپ کے نصیب میں ہوگا اگر شفا تو ہی آپ ملا پائیں گے، ورنہ نمبر ملائیں گے، نمبر آپ کا شاید ملے ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ جس شخص کی نصیب کی شفا ہے میرے پاس، میرے ہاتھوں میں، اسی کو بھیجنے میرے پاس نمبر ملائیے۔ ہمارے نمائندے آپ کی کال پک کرنے کے لیے، آپ کی پوری بات سننے کے لیے پورا دن بیٹھے ہیں۔ میرا چہرہ دیکھ لیجئے روشنی سینٹر کے یوٹیوب چینل پہ، جب بھی آپ میرا چہرہ دیکھیں فوراً جاؤ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے ملک اور شہر کے نام کے ساتھ جا کے جو کچھ بھی چاہے دعا میں جا کے لکھوانا چاہتے ہو، پوچھنا چاہتے ہو، بتانا چاہتے ہو، اگلی ویڈیو کیسے دیکھنا چاہتے ہو، سب چیز جا کر لکھ دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی، کرم والی، فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ